آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے محبوب مچل کر فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ پروردگار عالم فرمائے گا میں اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتا میں اور اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے محبوب بتا تم کیسے راضی ہو گئے۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذن لا ارضى ولا اكن من امتي في النار، میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوگا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو۔ یہ پاور کس کو ملا ہے؟ یہ اختیار کس کو ملا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کر بھیجا۔ نبی کو بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا۔ نبی چاہے پہاڑ کی طرف اشارہ فرما دے، پہاڑ سونے کا ہو جائے اور نبی کے ساتھ ساتھ چلے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں لو شئتو لصار معی جبل من جبال الزہر، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا پاور اور اختیار دیا ہے کہ آپ پیڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پیڑ آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ آپ چاند کی طرف اشارہ کر دیں ڈوبا ہوا سورج کو لگائے، اور آپ سورج کی طرف اشارہ کر دیں ڈوبا ہوا سورج کو لگائے۔ چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو ٹکڑے ہو جائے۔ جانور کی طرف اشارہ کر دیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انسانوں کی طرح کلام کرنے لگے۔ کنکر کی طرف اشارہ کر دیں نبی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ حق ہے، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی نبی کا تعارف کیا جس نبی کو اللہ نے فل پاور بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھائی جس کو اللہ نے اپنا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم بنا کر بھیجا، جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ تمام اولین و آخرین کے علم کو ایک پلے پر رکھ دو اور نبی کے علم کو دوسرے پلے پر رکھو تو مسافہ کا بھاری پڑ جائے گا۔ مصطفیٰ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں جب شفاعت نہیں کریں گے اس وقت تک کسی نبی اور رسول کو شفاعت کی جرأت نہ ہوگی، چاہے آدم کی امت ہو، چاہے عیسیٰ کی امت ہو، چاہے موسیٰ کی امت ہو، کسی نبی کی امت ہو، سب حیران اور پریشان ہوں گے، لیکن پیارے مصطفیٰ ہوں گے کہ ساری امتیوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے پھاٹک کھولا جائے گا اور جس کو چاہوں گا میں جنت میں داخل کر دوں۔ اس پیارے مصطفیٰ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی پوری زندگی ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہے، پوری زندگی ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ بٹھاتے رہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن آج بھی دنیا کے تمام خطوں میں اعلیٰ حضرت اور مصر کے اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یورپ چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام بھی پڑھا جا رہا ہے اور مصر کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ وہی زندگی انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی حفاظت کی، تو اللہ کے نبی نے امام احمد رضا کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے ہر حصے میں امام احمد رضا کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے بعد اب تک 450 سال کا زمانہ بیت گیا ہے، اب تک پوری دنیا میں امام احمد رضا کا ٹکر کا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی ہے، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں چاہے عالم عرب ہو، چاہے عالم عجم ہو، جتنے محققین پیدا ہوئے، جتنے محدثین پیدا ہوئے، جتنے محدثین پیدا ہوئے، سب کی تصریفات کو اور سب کے کارناموں کو سامنے رکھو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بڑھ کر نہ کوئی مجدد پیدا ہوا۔ زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت،
حضرت امام احمد رضا نے واہ 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی بے شک اور کچھ کتابیں تو ایسی لکھی کہ پوری کتاب میں نقطے والا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال کیا. اللہ اکبر پوری کتاب میں خطبے سے لے کر ختم تک نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا. اللہ اور کچھ کتابیں ایسی تصنیف فرمائی کہ کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال فرمایا جس میں نقطہ تھا. یہ قدرت، یہ مہارت، یہ قابلیت آدمی اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ علم لدنی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو حاصل ہے، کیونکہ پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی حفاظت کرتے رہے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے علم کا وہ جوہر عطا فرما دیا کہ امام احمد رضا ہیں کہ پوری زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھتے ہوئے رضا. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. اور اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے، پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور دوسری بار اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پہنچے تو مولوی خلیل امبیڈری پہلے سے موجود تھے. اس وقت حرمین طیبین پر ہم سنیوں کی حکومت قائم تھی، ترکوں کی حکومت قائم تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی اور خلافت عثمانیہ کے لوگ سنی حنفی مسلمان. خلیل امبیڈری نے 6 سوالات پیش کیے اور شریف مکہ کے دربار میں یہ گزارش کی کہ اگر آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ میرے سوالوں کا جواب عطا فرما دیجیے. شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلایا اور فرمایا کہ یہ وہابیوں کی طرف سے 6 سوالات آئے ہیں. نعرے رسالت نعرے رسالت. آپ یہ سوال لے جائیے، 2-3 میں اس کا جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیجیے. شریف مکہ مولانا صالح کمال جو مفتی احناف کے عہدے پر فائز ہیں، سوال لے کر گئے، اپنی الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو خبر ملی کہ وہابیوں نے علم غیب مصطفیٰ پر حملہ کیا ہے. شریف مکہ کو ایک کتاب چاہیے، اس میں علم غیب کا جواب چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے، ان کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے علم پر حملہ ہو اور امام احمد رضا خان چپچاپ بیٹھے رہے. امام احمد رضا کا قلم چلنے لگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے. میلاد کی محفل چل رہی تھی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ موجود تھے. اعلیٰ حضرت جب پہنچے، علماء نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا اور مولانا صالح کمال نے کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں کچھ دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تقریر فرماتے رہے اور مذہب کے بڑے بڑے علماء چھوٹتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تقریر ختم ہوئی، شریف مکہ کا دیا ہوا پرچہ یاد آیا. مولانا صالح کمال نے ارمانی میں سے پرچہ نکالا، کہا جو کتاب مجھے لکھنی ہے وہ تو مولانا احمد رضا کو سب زبانی آ جائے. واہ زندہ باد. انہوں نے پرچہ نکالا، کہا حضور لے جائیں اور اس کا جواب لکھ کر مجھے 2 دن میں پیش کر دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس موضوع پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا. انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں سارے جوابات موجود ہیں، آپ اسی کو لکھ دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کتنا ٹائم ہے، انہوں نے کہا 2 دن. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں 2 دن تو بہت ہے، 4 گھنٹوں میں احمد رضا ایک ایسی کتاب لکھ دے گا کہ اس کا جواب نہیں دے پائے. زندہ باد زندہ باد. واہ. اعلیٰ حضرت وہ پرچہ لے کر گئے اپنی قیام گاہ پر اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی چھوٹے موٹے مولوی نہیں تھے. مرجع علماء، مرجع فتویٰ، مرجع تقویٰ، ہر وقت علماء کی بھیڑ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کب فرصت ملے کہ کتاب لکھے، اسی میں بخار آ گیا. لیکن بخار کی شدت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں الدولة المکیہ بالمعقد الغیبیہ کے نام سے
پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت جب وہ کتاب لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے، کرلا کسائی والا میں اعلیٰ حضرت کا قیام تھا، اکرام امام احمد رضا کا مطالعہ کرے۔